الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں۔ کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں۔ سرور دلبراں، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا بندہ وہ خیر کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ایمان والا بندہ دین کی بات سننے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، کبھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ دین کی بات سنتا رہتا ہے، خیر کی بات سنتا رہتا ہے، بھلائی کی بات سنتا رہتا ہے، اور دین کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے
اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں ہی مسجد نبوی میں حلقہ لگا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھا تو ایک سوال کیا، فرمایا ما اجلسکم، اے میرے پیارے صحابہ تم کیوں یہاں مسجد میں بیٹھے ہو؟ کس چیز نے تمہیں یہاں روک رکھا ہے؟ کیوں یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا۔ یا رسول اللہ ہم مسجد میں بیٹھے ایک عمل تو یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مومن بنایا، دولت ایمان عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قسم اٹھاؤ، تم قسم اٹھاؤ، اسی لیے تم یہاں مسجد میں بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قسم اٹھائی، یا رسول اللہ ہم اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا قسم لینا تمہارے اندر کوئی شک کی وجہ سے نہیں تھا، تمہاری سچائی میں کوئی شک کی وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ابھی میں گھر میں تھا، میرے پاس جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین وہ جو فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں اور جن کا لقب اللہ نے قرآن میں روح الامین کہا ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا یا رسول اللہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ایک عمل کر رہے ہیں اور اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے صحابہ پہ فخر فرما رہے ہیں، وہی عمل میں اور آپ کرنے کے لیے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے ایک عمل کیا، اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری بات انہوں نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم بھی ان باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب ساتھی ایک مرتبہ کہہ دیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول یہ وہ بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر اسی مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ تو اس مناسبت سے چونکہ اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، ولادت و سعادت ہے، حضور کی ہجرت ہے، حضور کی رحلت ہے، اس مناسبت سے، اس نسبت کی وجہ سے عام دنوں کی بنسبت ان دنوں میں، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑھ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھ جاتا ہے، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ رب ذوالجلال یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ جو میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یا رسول اللہ كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ، اللہ سوال کر رہے ہیں آپ کا ذکر میں نے بلند کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ اعلم، جبرائیل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں
اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا یا رسول اللہ وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب ذوالجلال نے بلند فرمایا ہے۔ اب اس حدیث قدسی کو دیکھیے، حدیث قدسی کہہ رہی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ نے فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہوگا۔ اور اللہ اپنے ذکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، فرمایا کہ روئے زمین پہ موجود درختوں کی کلمیں بنا لو اور جتنا پانی ہے سارا کا سارا روشنائی بنا دو، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک سارے انسانوں کو بٹھا دو، اس میں انبیاء ہیں، اس میں صحابہ ہیں، اس میں اولیاء ہیں، اس میں اتقیاء ہیں، اس میں فقہاء ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اس میں تم سارے فرشتوں کو بھی بٹھا دو، ساری مخلوقات کو بٹھا دو، جنات کو بٹھا دو، اب یہ کیا کام کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا کو لکھنا شروع کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے ذکر کے بارے میں کہتے ہیں یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، یہ ساری کی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، پھر تم اس طرح کرو کہ 7 سمندر اور لے کے آؤ، 7 سمندر اور آ گئے، اب دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دو، فرمایا یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمے، اللہ کی کبریائی کی بول، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ اب حدیث قدسی دیکھیے، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، یا رسول اللہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اور قرآن اللہ کے ذکر کے بارے میں کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے ذکر کے کلمے، اللہ کی بڑائی کے کلمے ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ اس حدیث قدسی کو دیکھیں، قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرے، انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی بلند شان، مقام، عزت، احترام اور ایسا حسن و جمال عطا کیا۔ اسی بات کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الصارم میں یوں کہا، فرماتے ہیں وَكَانَ مِن رَبِّهِ بِالْمَنزِلَةِ الْعُلَىٰ الَّتِي تَقَاصَرَتِ الْعُقُولُ وَالْأَلْسِنَةُ عَن مَّعْرِفَتِهَا وَنَعْتِهَا، یا رسول اللہ نے آپ کو اپنی ہاں وہ بلند مقام، شان، مقام، مرتبہ اور وہ سیرت، وہ صورت، وہ حسن و جمال عطا کیا ہے کہ اس تک انسانی عقلوں کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان آپ کے حسن و جمال کو بیان کر لے، کوئی انسان آپ کی سیرت کو بیان کر لے، کوئی انسان آپ کی صورت کو بیان کر لے، ایسا کسی کے اندر کوئی وصف نہیں ہے، کوئی آپ کی سیرت، صورت، حسن و جمال کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ بغداد کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج سے 700 سال پہلے ایک منظوم کلام لکھا، ایک نعتیہ کلام لکھا۔ اس کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، اور اس کلام کے اشعار کی تعداد 40,000 ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر اس اللہ والے نے جو لکھے ہیں، ان اشعار کا ترجمہ اردو میں یوں بنتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے،
ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام، ایسی شان، ایسا حسن و جمال، ایسی صورت، ایسی سیرت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، حضور کی سیرت اور صورت کو بیان کرنے کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ماہر القادری کے سامنے ہوئی تو اس نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا، کہنے لگا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کی دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات جب ایک ہندو شاعر کے سامنے آئی، جب ایک غیر مسلم کے سامنے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، تو وہ ہندو شاعر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یوں بیان کیا، کہنے لگا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ایک عربی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو یوں بیان کیا، کہنے لگا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ ہر نبی کو عزت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، آسودگی ملی، خوشحالی ملی، ہر نبی کو ایک مقام اور سٹیٹس ملا، لیکن وہ نبی ایسا حسین و جمیل نبی کہ جس کے اندر سارے انبیاء کے کمالات، انعامات، نوازشات کو جس ایک گلدستے میں جمع کیا جائے اسے آمنہ کلال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الشرف والکمال، صاحب حسن و جمال، آمنہ کلال، مکہ کا در یتیم، عبداللہ کا نور نظر، عبداللہ کا لخت جگر، وجہ کائنات، سرور کائنات، اور محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد اعلیٰ ارفع اکمل کامل اور احسن اور اجمل نبی، اور ایسا حسین و جمیل نبی کہ جس نبی کے اندر ایسے حسن و جمال والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا کہ جس نبی کے اندر، جس حسین و جمیل نبی کے اندر آدم کا خلق اور شیش کی معرفت اور نوح کا ولولہ تبلیغ اور نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، یعقوب کی تسلیم و رضا، الیاس کا وقار، دانیال کی محبت، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد اور یعقوب کا صبر اور یوسف کا حسن اور یحییٰ کی پاکی اور صالح کی حکمت اور صالح کی فصاحت اور لوط کی حکمت اور یحییٰ کی پاکی اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا زہد، سارے کمالات، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے خود رب ذوالجلال اپنے قرآن میں کر رہا ہے۔ ایسے حسن و جمال والے نبی کا حسن و جمال بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے۔ کہیں اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے روشن اور چمکدار چہرے کی قسم کھاتا ہے، کہا والضحیٰ، یا رسول اللہ آپ کے حسین و جمیل روشن اور چمکدار چہرے کی قسم۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم، کہا واللیل اذا سجا، یا رسول اللہ آپ کی بہترین اور کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا ذکر، الی عنقک، قرآن کریم میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر، قرآن کہتا ہے لا تجعل یدک مغلولہ، قرآن میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کا تذکرہ الذی انقض ظہرک،
قرآن نے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی قسمیں خود اپنے کلام میں کھائی ہیں، خود اپنے قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ ایسا نبی کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں ایک خیمہ ہے ام معبد، جن کا نام عاتکہ خزاعیہ ہے۔ یہ خیمہ یہاں پہ قافلے ٹھہرتے تھے، اور یہ ام معبد لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ اور ام معبد کے کیا اللہ نے اس کا مقام اور اس کا اللہ نے کیسا آج اس کا ام معبد خزاعیہ جن کا نام عاتکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیمے میں مہمان بن کے تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گھڑیاں اور کچھ لمحے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ شام کو ابو معبد ام معبد کے شوہر واپس اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ابو معبد کو ام معبد بتاتی ہیں کہ آج ایک ایسا نوجوان دیکھا ہے اور ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ ام معبد خزاعیہ کہتی ہیں ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلہ لم تزن به ثعلہ۔ یا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی عنقه صبع وفی صوته سحل وفی لحیته کثافہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ایک صحابی کہتے ہیں عظیم الہامہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا خوبصورت تھا، شدید سواد الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کالے سیاہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کشادہ تھا، اور اہدب الاشفار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں یوں گول تھیں، من غیر قرن، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، اور یہاں بینہما عرق، یہاں درمیان میں ایک وین تھی، یدرہ الغضب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے وقت یوں دھڑکتی تھی، یوں حرکت کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے بارے میں کہا کہ ایسے کہ جیسے چمکدار موتی ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پسینہ آیا کرتا تھا تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پسینے کے وہ قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز دینے یا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی، وہ چادر ہٹی، صحابی کہتے ہیں ہماری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل پہ پڑی، اور ایسے روشن اور چمکدار ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسے جیسے چاندی کی چمکتی ہوئی کوئی چیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عضو لے کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں صحابی نے بتایا ادعج العینین، مجھے اور آپ کو سرما لگانا پڑتا ہے تب جا کے آنکھیں سرمگی لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پیدائشی سرمگی تھیں، احمر اکحل ازج اقرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو کالا رنگ تھا وہ کالا سیاہ، سفیدی بالکل سفید تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لال کلر کے ہلکے ہلکے ڈوڑے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بڑھ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو صحابہ نے یوں بیان کیا، اور یقیناً صحابہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کر سکتے تھے، اس لیے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث ہیں، احادیث کو جمع کرنے کے شوق میں، احادیث کو یاد کرنے کے شوق میں یقیناً جمال مصطفیٰ کا خوب نظارہ کیا ہوگا۔ آئیے ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول ابو ہریرہ بتائیے حضور کا حسن و جمال کیسا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے حسن و جمال والے دیکھے ہیں، میں نے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں، اور میں نے بڑی حسین و جمیل چیزیں دیکھی ہیں۔ یا رسول اللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے بڑھ کے میں نے کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ کچھ مزید بتاؤ حضور کا حسن کیسا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب میں اپنے کریم کا چہرہ دیکھتا ہوں، جب میں اپنے آقا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ جیسے سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چل رہا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں یوں بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کچھ سلائی کر رہی تھی، اندھیرا تھا، میری سوئی گر گئی، باوجود تلاش کرنے کے سوئی نہیں مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ سامنے کی دیوار پہ روشنی پڑی، دیوار جگمگانے لگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سوئی جو باوجود تلاش کے نہیں مل رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوئی تلاش کر لی۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کا حسن ضرب المثل ہے، لوگ مثال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا حتیٰ کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا طعنہ دیا۔ زلیخا نے کہا انہیں بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو ایک دسترخوان پہ بٹھایا، اپنی سہیلیوں کو ایک چھری دی، ان کو فروٹ دیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے سے گزرو۔ یوسف علیہ السلام جو پیکر شرم و حیا ہیں، یوسف علیہ السلام یوں اپنی نگاہیں جھکائے ان مصر کی حسین شہزادیوں کے سامنے، مصر کی حسین دو شہزاؤں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ مصر کی حسین شہزادیوں نے جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو یوں کہنے لگیں فلما رأینہ اکبرنہ، اور انہوں نے اپنے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور زبان سے کہنے لگیں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کا حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حسن کے دو حصے کیے، آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ پھر اللہ نے وہ جتنا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، جتنا حسن ساری کائنات میں تقسیم کیا، وہ سارا کا سارا حسن اللہ نے مجھے عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے۔ اما جان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھیں کہ مصر کی حسین شہزادیوں نے، مصر کی دو شیزاؤں نے آپ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے کر بیٹھی تھیں۔ اگر وہ میرے محبوب کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، اگر وہ میرے محبوب کے حسن و جمال میں صرف پیشانی کو دیکھتی تو وہ اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھتی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اعلیٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ابتداءً مسلمان نہیں تھے
حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک پادری کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اس کی خدمت کرتے کرتے جب پادری کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس پادری نے کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا، میری تدفین کے بعد تم یثرب کی طرف چلے جانا، وہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی آماج گاہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے، تم ایسا کرو کہ میری تدفین کے بعد یہاں سے چلے جانا، مدینہ طیبہ چلے جانا۔ وہاں ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یثرب کی طرف آ رہا تھا، سلیمان فارسی اس قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں، قافلے والوں نے سلیمان فارسی کو پکڑا اور مدینہ میں جا کے فروخت کر دیا۔ اس سلیمان فارسی پہ انہوں نے کرم یہ کیا کہ جا کے فروخت مدینہ میں کیا، مدینہ میں جا کے فروخت ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اب جب اس پادری سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو سلمان فارسی نے اس پادری سے کہا تھا کہ مجھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزمان کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ میں اس نشانی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لوں۔ اس پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھیں، کہا تھا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا ہدیہ کبھی رد نہیں کریں گے، اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی اب مدینہ طیبہ میں اس یہودی کے ہاں غلام ہیں، کھجور کا باغ ہے، اس میں روزانہ کھجوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اور صبح و شام انتظار میں گزر رہے ہیں کہ ایک دن اپنے باغ میں کام کر رہے تھے کہ کانوں میں آواز پڑتی ہے طلع البدر علینا۔ سلمان فارسی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ محبوب کبریا آمنہ کلال، محبوب رب ذوالجلال، وہ جس حسن و جمال کے سراپا کا مجھے انتظار تھا، لگتا ہے وہ چاند طلوع ہو چکا ہے۔ سلمان فارسی نے تھوڑی سی کھجوریں صدقے کی نیت سے اپنے پاس رکھیں، وہاں سے بھاگا، اس آقا نے پکڑا، اس نے سمجھا کہ شاید سلمان فارسی بھاگ رہا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او بھائی میں تمہارا ہی نوکر ہوں، تمہارا ہی غلام ہوں، میں یہاں سے بھاگ نہیں رہا، لیکن یہ دل کسی اور کا غلام ہے، یہ دل کسی اور کا نوکر ہے، مجھے جانے دو، میں واپس یہیں لوٹ کے آؤں گا۔ اس آقا نے، اس مولا نے جو یہودی تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے دیا۔ سلمان فارسی وہ صدقے کی چند کھجوریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے چہرے انور کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں وہ 3 نشانیاں پوری کرنا چاہتا تھا۔ پھر واپس آئے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں اور ہدیے کی نیت سے چند کھجوریں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور چلا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اب سلمان فارسی انتظار میں ہیں کہ کبھی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اس کی زیارت کر لوں۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نصیب جاگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں باہر تشریف لاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس انتظار میں ہیں کہ چادر ہٹے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں، اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کے اسلام لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 نشانیاں پوری کرنے کے بعد کلمہ پڑھا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے انور کی زیارت کی اور صرف چہرے انور کے حسن و جمال کو جب دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے،
فوراً کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہا کہ ایسا حسن و جمال کا پیکر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، صداقت کی کوئی اور نشانی نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حسن و جمال ہی کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو وہ اپنے اشعار کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اگر میں ہوتا تو کہتا عینن، حسان تمہاری آنکھ کیا حضور کے حسن و جمال کو دیکھتی، کسی کی آنکھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے اگلے شعر میں، اگلے مصرے میں یہ بات واضح کر دی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے میں نے نہیں دیکھا، لیکن کیا حضور سے بڑھ کے کسی کا جمال ہے، کسی کا حسن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسن و جمال کو دیکھ سکتی ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی جمال والا کسی عورت نے ابھی تک جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو دیکھ کے لگتا یوں ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی پیدائش آپ کی منشا کے مطابق کی گئی ہو، جیسے اللہ نے پوچھا ہو میرے محبوب بتاؤ آنکھیں کیسی عطا کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا اللہ مجھے آنکھیں ایسی عطا کر کہ جب سارے لوگ رات کو مزے سے سو رہے ہوں تو میری آنکھ تیرے خوف سے اور اپنی امت کے غم میں مصلی پہ رو رہی ہو۔ یا اللہ نے پوچھا ہوگا میرے محبوب بتا زبان کیسی عطا کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا یا اللہ زبان ایسی عطا کر جو ہر وقت تیرے ذکر میں تر و تازہ رہے، یا اللہ زبان ایسی عطا کر کہ جب میری قوم احد اور طائف میں مجھے پتھر مارے اور اپنے نبی کو لہو لہان کر دے، ابھی اپنے نبی کو زخمی کر دے، تو اس وقت بجائے بد دعا دینے کے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون کے ذریعے سے انہیں دعائیں دے، یا اللہ مجھے زبان ایسی عطا کر کہ کل قیامت کے دن جب ہر شخص حتیٰ کہ انبیاء بھی یا رب نفسی یا رب نفسی پکار رہے ہوں تو اس وقت یا اللہ میں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی پیدائش آپ کی منشا کے مطابق کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا انسانی بس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے۔ اب جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، آخر میں جا کے اس نے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کیا، کہنے لگا لم ارى مثله قبله ولا بعده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسن و جمال والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نہیں دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نہیں دیکھا گیا۔ انسانوں کا حلقہ احباب محدود ہے، آئیے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا؟ جبرائیل امین کا حلقہ احباب وسیع ہے۔ جبرائیل امین نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا، جبرائیل امین نے جنت کو دیکھا، جبرائیل امین نے حوروں کو دیکھا، جنت کی خوبصورتی کو دیکھا، مشرق سے مغرب ساری کائنات میں جبرائیل گھومے اور پھرے اور کائنات کی خوبصورتیوں کو دیکھا۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا
قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں مشرق سے مغرب تک گھوما ہوں، میں نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا ہے، میں نے کائنات کا ہر چپا چپا چھانا ہے، میں نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، اور میں نے حوروں کو دیکھا ہے۔ فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جس نے بیان کیا، آخر میں اپنی عجز اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے سے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکے۔ ہمارے قریب کے بزرگ ہیں تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ حج کے سفر میں تھے، اور حج کے سفر کے دوران ویسے بھی فرض نماز قصر ہو جاتی ہے اور سنتوں کے پڑھنے میں اختیار ہوتا ہے، انسان پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو ایک دن تھکاوٹ زیادہ تھی، اور جب تھکاوٹ کا غلبہ تھا تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے آنکھ لگی اور بخت جاگ اٹھا، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سوئے اور بخت جاگ اٹھا۔ اللہ کرے کہ ایسا سونا ہمیں بھی نصیب ہو اور بار بار نصیب ہو۔ پیر میر علی شاہ صاحب لیٹے، ان کے ایسے آنکھ لگی، اور جیسے ہی سوئے تو ان کا بخت جاگ اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مہر علی آل رسول ہو، میری آل سے ہو اور میری سنتیں نہیں پڑھتے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اس عجیب و غریب کیفیت میں اٹھ کے وضو کر کے فوراً سنتیں ادا کرتے ہیں، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ صورت جو خواب میں دیکھی تھی اس صورت کو اپنے اشعار کے اندر بیان کرتے ہیں۔ لمبا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں کہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کر دیا، اور اپنی ساری طاقت صرف کر دی اور اپنی ساری قوت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے اپنا ساری استطاعت لگا دی، اور آخر میں جا کے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملک۔ یہ سبحان اللہ کا کلمہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس مقام پہ لگایا ہے، اس مقام پہ بیان کیا ہے کہ جہاں انسانی عقل بے بس نظر آتی ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا حسن و جمال عطا کیا ہے، کیا کمال عطا کیا ہے۔ اور پھر آخری شعر میں جا کے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسے حسن و جمال سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے ایسے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کیا، مقام کو بلند کیا، حسن و جمال کا پیکر بنایا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سید البشر، اے انسانیت کی جماعت کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یہ آسمان پہ چاند جو جگمگا رہا ہے، یا رسول اللہ اس کے جگمگاہٹ میں
اس کی روشنی میں، اس کی ٹھنڈک میں، یا رسول اللہ یہ تو روشنی آپ کے چہرے سے حاصل کر رہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی انسان، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے دسترس میں نہیں ہے۔ اور کہا آخری مصرے میں لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبے والا ہے، کوئی حسن و جمال والا ہے، کوئی شان اور عزت اور احترام والا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا، میں وہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نہ سارا کا سارا حسن بھی جس میں نازاں ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں یا رسول اللہ، یہ کہکشاں آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ہمیں اللہ رب ذوالجلال ایسے صاحب حسن و جمال نبی، ایسے کمالات والے نبی، ایسی بلند شان مقام والے نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور اطاعت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔